اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، واجب القدر احباب، اسوہ عزت و شرف، محسن انسانیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں تبریک عرض کرتے ہیں. میں اس امام کے بارے میں کیا بتاؤں؟ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے. ماشاءاللہ. ادنا سی شان دیکھ شاہ مشرقین کی، آدم بہشت میں بھی ریت حسین کی. ماشاءاللہ. میں اس امام حسین کے بارے میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں؟ کیا کہنا شان حضرت امام حسین علیہ السلام کی کہ جن کی ولادت ہوئی، جس وقت ولادت ہوئی مولا کی تو سورۃ رحمان نازل ہوئی. اس وقت مولا کی ولادت کے وقت سورہ رحمان نے استقبال کیا. خداوند متعال نے فرمایا لولو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جب مولا کی شہادت ہوئی تو قرآن کی سورہ فجر نے مولا کا استقبال کیا اور فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس امام کے بارے میں ہماری زبان کیا کہہ سکتی ہے جو امام محسن انسانیت ہے؟ اگر وہ امام آج نہ ہوتا تو یہ دنیا کچھ بھی شناس نہ کر پاتی. اس مولا کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہم کچھ مروزات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں بہت ہی فاضل شخصیت ہیں، قم المقدسہ سے مولانا آصف علی ہادی صاحب. ہم آغا صاحب کے پاس جانے سے پہلے آپ سب کو مولا کی ولادت کے بارے میں تبریک عرض کرتے ہیں. اس کے بعد ہم آغا صاحب کی خدمت میں بھی تبریک عرض کریں گے. اور اب چلتے ہیں قبلہ کی خدمت میں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کو مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے تبریک عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امام حسین کے صدقے میں اللہ اس موذی مرض جو کرونا اس جہان میں آئی ہوئی ہے اس کو نیست و نابود کرے، اور جو بھی مریض ہیں خداوند متعال اس امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرمائے. الہی قبلہ کی خدمت میں ہم چلیں گے اور ان سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوال و جواب کریں گے. قبلہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اگر کسی کی شخصیت کے بارے میں ذکر کرنا ہو تو سب سے پہلے اس شخصیت کے بارے میں، اس کا بایو ڈیٹا، اس کے بارے میں اجمالی نظر ڈالی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ کون سی شخصیت ہے، کہاں پیدا ہوئی ہے اور کس جگہ پیدا ہوئی ہے. اور اس کے بارے میں کچھ ناظرین کی خدمت میں آپ فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ممنون، بہت شکریہ. اور آپ کو سلامت رکھے. اور میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے میزبان مولانا کوثر عباس صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا اور جو ہے وہ آج ادھر حاضر ہونے کا جو ہے وہ شرف حاصل ہوا. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ چند معروضات آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کر سکوں. میرے فاضل دوست نے جو سوال کیا ہے، کیونکہ ہمیشہ جس مولود کے حوالے سے سوال ہوتا ہے ان کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے جو سب سے مین کردار ہوتا ہے وہ ان کا حسب اور نسب دیکھا جاتا ہے.
تو آج ہم اس مولود کے حوالے سے آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جن کے حسب و نسب کے حوالے سے دیکھا جائے تو کائنات میں ان کا برابر کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. کیوں کہ ان کا ایک سلسلہ جو ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ ختمی مرتبت حضرت رسول خدا حبیب کبریہ پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ حسب و نسب کے بعد وہ جو شخصیت ہے وہ کس کردار کی مالک ہے، کس عظمت کی مالک ہے. ان کی عظمت، ان کی عزت کے حوالے سے ان کے کردار کو دیکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو آج میں سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں اور حاضرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. ہم چنین آپ کو بھی مبارک ہو. اس مولود کی کہ جس نے کائنات میں آتے ہی جو ساری مخلوق کے لیے رحمت و شفا برکت بن کے آئی. سبحان اللہ. اور صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے در سے فیض اور شفا جو ہے وہ فرشتے بھی پا کے جاتے ہیں. سبحان اللہ. 4 ہجری میں مبلغ پیغام عزت محافظ دین امت حرارت قلوب مومنین سید الشہداء حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اور عالم اسلام جو ہے اسے منور ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے ان کی عظمت کے کہ جن کے والد محترم امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں اور والدہ محترمہ جو ہیں وہ صدیقہ کبریٰ ہیں، سیدات نساء العالمین ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. سلام اللہ. یہ تھے ان کے والد اور والدہ گرامی. ان کی کنیت ابو عبداللہ اور القابات کے حوالے سے دیکھا جائے تو الشہید، السعید، السبت الثانی، امام الثالث، الرشید، طیب، وفی، سید، ذکی، تابع لمرضات اللہ، یہ تمام کے تمام القابات جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. اور جن کو بڑا مفصل طور پر بہار الانوار میں جو ہے جلد نمبر 43 میں جو ہے وہ بہت ہی مفصل طریقے سے ذکر کیا گیا ہے. سبحان اللہ. تو عزیزان محترم، آپ علیہ السلام کی خبر ولادت جو ہے حضور سرور کائنات کو جب ہوتی ہے، حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے گھر تشریف لائے. آپ مولود کو سفید لباس میں طلب کرتے ہیں پاک پیغمبر، اور داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں. جب یہ سلسلہ ہوا تو یہاں پہ روک کر ایک بات کہوں گا. جب پاک پیغمبر نے امام حسین علیہ السلام کو مانگا نا تو دینے والی نے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، ابھی بچے کو جو ہے وہ غسل نہیں دیا گیا. سبحان اللہ. تو بڑا لطیف جملہ ہے ناظرین محترم. یہاں پہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ کہ یہ کون ہے؟ اسے زمین کے اس پانی سے غسل دینے کی ضرورت نہیں، یہ پاک و مبرہ ہو کے آیا ہے. سبحان اللہ. اور جب نام رکھنے کا وقت ہوتا ہے
تو امین وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں سب سے پہلے پاک پیغمبر کی خدمت میں سلام کے بعد فرماتے ہیں کہ اس مولود کا نام ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کے نام سے جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کا نام جو تھا وہ شبیر تھا، اور عربی میں جس کا ترجمہ، کیونکہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں جو شبیر کا ترجمہ جو بنتا ہے اور شبر کا جو ترجمہ بنتا ہے، شبر جو ہے عربی میں حسن کو کہتے ہیں، شبیر جو ہے وہ عربی میں حسین کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی نسبت جو ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں پاک پیغمبر کی خدمت میں، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی نسبت جو ہے آپ کو ویسے ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ان کی نسبت کے حوالے سے جو ان کے بچوں کے نام تھے انہی کے حوالے سے جو ہے وہ ان کا نام بھی ان پر رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قبلہ یہ تو تھا کہ جناب ہارون کے ساتھ جو ہے مواصلت کی وجہ سے، کیونکہ ان کے بچوں کا نام تھا، اس وجہ سے شبیر یعنی حسین رکھا گیا۔ آیا جب حضرت جبرائیل آسمان سے آئے تھے، ملائکہ نازل ہوئے تھے، آیا کیا رسول کی خدمت میں کوئی چیز لے کے آئے تھے یا ایسے آئے تھے فقط جو ہے کہا تھا کہ ان کا نام جو ہے آپ شبیر رکھ دیں؟ اس کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت فرمائیے۔ جی ماشاءاللہ، ضرور۔ بہت ہی پیارا سوال ہے میرے فاضل دوست کا۔ جب فرشتے زمین پہ اترے تھے تو وہ پاک پیغمبر کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ بھی ایک بہت ہی پیاری چیز اور پیارا واقعہ ملتا ہے کہ ملائکہ نے آسمان سے نازل ہو کر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سرکار کی خدمت میں جو ہے وہ تبریک پیش کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کربلا کے واقعے کے ساتھ جو ہے وہ ان کو تعزیت بھی پیش کی۔ اور یہ واحد مولود ہے کہ جن کے آنے سے دو خبریں ملتی ہیں، ایک وقت میں مبارکباد بھی پیش کی جا رہی ہے اور دوسری وقت جو ہے وہ تعزیت کا پیغام بھی دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اے رسول، یہ آپ کا وہی نواسہ ہے کہ جس کو کربلا میں مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ اور ملائکہ جب آسمان سے زمین پر آتے ہیں تبریک دینے کے لیے نازل ہوتے ہیں، اس وقت ایک جزیرے سے، جو میں آپ کے اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، بہت ہی لطیف واقعہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک جزیرے سے گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، وہاں ایک فرشتہ جو ہے وہ فطرس نامی جو فرشتہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ وہ اپنے کسی ایک عمل کی وجہ سے جو ہے وہ اس جزیرے میں جو ہے وہ پڑا ہوا تھا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ فرشتے بہت ہی شان و شوکت اور عزت و احترام کے ساتھ زمین پر جا رہے ہیں تو سوال کرتا ہے کہ جبرائیل کہاں جا رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے فطرس، میں جو زمین پر جا رہا ہوں، آج زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نور سے منور فرمایا ہے، اور اس نور کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ تبریک جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو فطرس کہتا ہے کہ اے جبرائیل، مجھے بھی لے جا۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس فطرس کو کہ جس کے پر جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے تھے، اس جزیرے سے لے کے چلے، اور حضرت فطرس جو ہے اس جزیرے میں تقریباً 500 سال سے عبادت کر رہے تھے وہاں پہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرف یاب ہوئے تو حضرت جبرائیل نے پاک پیغمبر کو فطرس کی حالت سے جو ہے وہ آگاہ فرمایا۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمسک بہذا المولود وعد الی مکانک، مولا فرماتے ہیں کہ اس سے کہیں کہ اس مولود سے اپنے آپ کو مس کرے اور اپنے مقام پر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا کہنے کہ اس مولود سے اپنے آپ کو مس کرے اور اپنے مقام پر جو ہے وہ جائے۔ فطرس نے خود کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ مس کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا یاب کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر فطرس جو ہے وہ آسمان کی طرف چلا گیا۔ اور یہ تھا وہ ایک خاص واقعہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کی بوقت ولادت جو ہے وہ چند گھڑیوں بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس جو واقعہ کو لوگوں کو دکھایا اور عظمت امام حسین علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا۔ سبحان اللہ۔ قبلہ یہ تھا جو فطرس کے بارے میں آپ نے جو ہے تفصیلی بتایا ہے واقعہ۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آیا کہ مولا امام حسین علیہ السلام 3 شعبان 4 ہجری کو دنیا میں آئے، تو انہوں نے اپنے نانا کے ساتھ یا اپنے بابا کے ساتھ آیا زندگی گزاری ہے یا نہیں گزاری؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت فرما دیں کہ کتنا عرصہ جو ہے انہوں نے جو اپنے نانا کے ساتھ زندگی گزاری اور کتنا عرصہ اپنے بابا کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ گزاری ہے؟ جی ماشاءاللہ، بالکل۔ امام حسین علیہ السلام نے تقریباً 6 سال تک اپنے نانا کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ زندگی گزاری، ٹھیک ہے۔ اور یہ 6 سال جو تھے وہ پاک پیغمبر کے ساتھ تھے، اور تقریباً 30 سال تک اپنے والد بزرگوار حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ زندگی بسر کی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ جنگ صفین میں بھی، جنگ جمل میں بھی، نہروان میں بھی اپنے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ شرکت کرتے رہے۔